آپ ذرا روزہ رکھ کے تو دیکھیں کہ آپ کو آزادی دیتا ہے وہاں کا ہندو بنیا اور دہشت گرد. ابھی اسی رمضان مبارک میں مسلمان تراویح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر دہشت گرد ہندو ہنڈوں نے حملہ کیا ان کے اوپر. اج دن دے ہاتھ رکھ 10 اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وچ مت راز ایمان دا مطلب کیا بت ہندوستان ہی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا جتا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب. ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے. مسلمان وہاں پر موجود ہے, شاید ہم سے زیادہ تعداد میں موجود ہے. آج ہمارے دل سے اپنے ان بزرگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ ان کی قبور کے اوپر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لیا. یار آزاد تو ہے نا, یہ الگ بات ہے کہ ہم آزادی کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان ہمارے ہی ہاتھوں سے پھسل گئے. ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکیں. آج انہوں نے صرف اور صرف یوم آزادی کو ناچ گانے کا دن سمجھ رکھا ہے, صرف چھٹی کا دن سمجھ رکھا ہے. آج ہمارے بچے وہ آزادی مناتے بھی تو کیسے مناتے ہیں؟ انہیں ہندو دہشت گردوں انہیں کے گانے سن کے آزادی مناتے. ہم تربیت نہ کر سکے, ہم ان کو بتا نہ سکے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی تھی. ہم ان کو بتا نہ سکے کہ کتنی عورتوں نے اپنے سہاگ اجاڑے تھے. ہم ان کو بتا نہ سکے کتنی ہماری بہنوں نے اپنی عزتیں گوا کر کے ہمیں یہ ملک دیا تھا. ہم ان کو بتا نہ سکے کتنے معصوم بچے تھے جو ہندو اور سکھوں کی نیزوں کی انگلیوں کے اوپر چڑھائے گئے تھے. ہم نہ بتا سکے ان کو آزادی کیا ہوتا. ہم ان کو بتا نہ سکے کہ پیارے بچوں یہ ملک کس نام پہ لیا گیا تھا, کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا. ہر دوسرے چوتھے دن وہاں سے ایک میسج اور ایک پیغام آتا ہے کہ تمہیں آزادی کیوں ملی تھی. ہندوستان کے مسلمان اس بیچارے کا المیہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ اب ہندوستان کا مسلمان پوری زندگی اپنے آپ کو ہندوستانی بناتا پھرے گا, نہ مسلمان بن سکے گا اور ہندو اس کو ہندوستانی تسلیم نہیں کرے گا. جب بھی وہ اسلام کی پریکٹس کرے گا اس کو کہے گا جاؤ پاکستان. ایک بوڑھی اماں جو ہجرت نہ کر سکی تھی اس نے کہا تھا ہاتھ باندھ کے اور پاکستانیوں خدا کے لیے اپنا خیال رکھنا, جتنے تم مضبوط رہو گے اتنے ہم یہاں پہ محفوظ رہیں گے. جتنے تم وہاں پہ اسلام سے دور رہو گے ہم یہاں پر اتنے غیر محفوظ ہیں. یہ ہندو یہ ہمیں تانا دیں گے. لیا تھا نا انہوں نے 2 نظریے کی بنیاد پر, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک لیا تھا نا انہوں نے. کتنا اسلام ہے وہاں پر, ماں بہنوں بیٹیوں کو کتنی عزت محفوظ ہے, غریب کتنا محفوظ ہے. کیا سرمایہ داروں نے غریبوں کا خون چوسنے کے لیے ملک لیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب تھا کہ وہاں پہ ہندو بنیا لوٹے, وہاں پہ انگریز چوری کرے, یہاں پہ اپنا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان وہ غریب کو لوٹے. بس یہ فرق ہے ہندوستان اور پاکستان. بٹ ہندوستان نے ٹھیک ہنسی. اتنے نقصان کا مطلب کیا, اتنے نقصان کا مطلب. رمضان آتا ہے تو مسلمان تکلیف سے گزرتے ہیں. عید قربان آتی ہے مسلمان تکلیف سے گزرتے ہیں. ہر جمعے کو پچھلے دنوں مسلمان دلی کے اندر جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے اور پولیس والوں نے ان کو ٹھنڈے مار کے ان کو ہٹایا وہاں سے. اجازت نہیں. یا کیوں نہ ہم رب کریم کا شکر ادا کریں, رب رحیم کا شکر ادا کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں اور ہم اپنی روٹس کی طرف واپس جائیں. اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ملک پاکستان کے ہر ایک شہری کے لیے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور جوانوں کو اپنے روٹس اپنی بنیادوں کے ساتھ واپس جوڑنے کا ہے, واپس جوڑنے کا ہے. انہوں نے اپنے میڈیا کے زور پر, پروپیگنڈا کے زور پر, اپنے ٹی وی ڈرامے اور فلمز کے زور پر انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نظریے سے دور کر دیا. ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی تیسرے چوتھے ملک کہیں دور سے نہیں آیا ہوں, اور ایسا بھی نہیں ہوں کہ میں بند ہوں کہیں گھر میں اتفاق میں بیٹھا ہوں. روز کی بنیاد پر نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان کا ذہن پڑھنے کا, جاننے کا, ان کے خیالات کا موقع ملتا ہے. تو میرے دوستوں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کی مجبوری کیا ہے اور پاکستان کے مسلمان کا پلس پوائنٹ کیا ہے. دل گڑتا ہے نوجوانوں کی طرف دیکھ کہ وہاں پر مسلمان بچی حجاب کرنا چاہتی ہے,
اپنی عزت عصمت کا تحفظ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہندو دہشت گرد اس کا نقاب نوچتے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری مسلمان بچی نہایت درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جس لباس کے ساتھ وہ تعلیمی اداروں میں نظر آتی، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یار ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے والدین ہیں؟ وہ بچی گھر سے ہی وہ لباس تو پہن کے گئی تھی، باپ نہیں تو اس کی لاکھوں روپے فیس جمع کروائی تھی۔ یار افسوس ہے تیری عقل پر، تو نے اس کو یہ تو بتا دیا کہ بیٹا تیرے یہ موبائل قیمتی ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ضروری ہے۔ وہ 500,000 کا کور لے کے اس کو محفوظ کرتی ہے، لیکن تو نے اس کو یہ نہ بتایا کہ بیٹی تو میرے لیے کتنا قیمتی ہے، تو نے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو نے بھی اپنے آپ کو درندوں کی نگاہوں سے بچانا ہے۔ بٹ ہندوستانی ٹھیک حاصل اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ وہاں پر بھی رمضان ہے، یہاں پر بھی رمضان ہے، ہم آزاد ہوں اور پھر اللہ کی حدود کو توڑیں، وہ غلام ہوں، ماتحت ہوں، اس کے باوجود ان کے اندر یہ جذبہ۔ وہاں کی نوجوان بچی کو اپنے پردے کا خیال، کچھ جھوٹی باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں، موبائل ہر ایک کی جیب میں ہے، اب سب لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج اپنے بچوں کو اس نظریے پر واپس لانا ہے جس نظریے پر ہندوستان 2 ٹکڑے ہوا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ گاندھی کے اس قول کو جھوٹا کرے۔ جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آج ہم نے مسلمانوں سے 1000 سالہ ہندوستان کے اوپر حکومت کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوسرا جملہ اس نے کہا تھا یہ مسلمان، یہ ہم سے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ہوئے تھے کہ ہندو مشرک اور مسلمان موحد ایک چھت کے نیچے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ ان کے نبی کا یہ فرمان ہے، اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے، ہندوؤں کا نظریہ الگ ہے۔ انہوں نے اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ملک حاصل کیا تھا۔ گاندھی نے کہا کہ آج ہم نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں سے کاٹ کر کے ہم نے ان کے 2 قومی نظریوں کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا۔ ہم نے ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے، دھوکہ کیا تھا انہوں نے ہم ہندوستانیوں کے ساتھ، ہمیں توڑا تھا، انہوں نے بلا وجہ توڑا تھا، مذہب کی بنیاد پر انہوں نے جدائی ڈالی تھی۔ اور آج کیا ہوا؟ کدھر گیا ان کا مذہب؟ کدھر گیا وہ لا الہ الا اللہ؟ کدھر گئے وہ ایک اللہ اور ایک پیغمبر کو ماننے والے؟ ہو گئے نا جدا جدا، بٹ گئے نا سرحدوں کے اندر۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ گزر چکے ہیں 70-75 سال، وقت ہمارے ہاتھوں سے ابھی نکلا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہم روٹس کے ساتھ، ان بنیادوں کے ساتھ واپس جوڑیں تاکہ ہماری آزادی مکمل ہو سکے۔ صرف ایک لائن کا فرق ہے، ادھر بھی کلمہ والے ہیں، ادھر بھی کلمے والے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم آزاد ہو کے بھی فقط یہود و نصارہ مشرکین کی غلامی کے اندر ہم اسلام کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مقدس، یہ ہمارے لیے پیغام لے کر کے آتا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے مومن بندوں کے لیے ایک پیکج ہے، پیکج۔ ٹیلی فون کمپنی ایک پیکج دیتی ہے کہ صرف تھوڑے سے ادھر سے پیسے لوڈ کرواؤ، یہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی آزادی ہے، کھل کے گپ شپ لگاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے گناہگار بندوں کے لیے ایک پیکج ہے۔ اور یہ ملک پاکستان، یہ بھی رمضان مبارک کے اندر ہمارے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام لے کر کے آ رہا ہے کہ ہم اپنے سبق کو دہرائیں، یاد کریں کہ رمضان مبارک کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی تھی اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس قدر ناشکرے ہوئے۔ ہم نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری، جس درخت نے، جس شاخ نے ہمیں پناہ دی، ہم نے اسی کو ہی کاٹنا شروع کیا۔ ایک بستی تھی، قریہ آمینہ، امن تھا اس کے اندر، سب بھائی چارے محبت کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے، کوئی رنگ نسل کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں تھی، قوم، خطہ، زبان، علاقہ، کسی وجہ سے کوئی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں،
सब मोहब्बत के साथ रहते थे, अमन ही अमन था। मुतमइन्ना, जब अमन होता है तो लोगों को इत्मीनान भी होता है कि यार खाने को कम मिले लेकिन कम से कम इत्तेहाद तो है ना, सब इकट्ठे तो है ना, दुख सुख के साथी तो है ना सारे। मुतमइन्ना, इत्मीनान दिया था अल्लाह ने। जब अमन मिलता है, इत्मीनान मिलता है, तो रिस्क खुद ब खुद मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह उतारता है जब लोगों में इत्तेहाद होता है। फरमाया यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दा, अल्लाह की तरफ से उस माशरे के ऊपर रिस्क ऐसे आता था, रग़दा, भर भर के आता था। अब भर भर के मैं तर्जुमा क्या करूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जैसे कहते नहीं है कि मट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाए, यानी अल्लाह ने इतने ही रिसोर्सेज दिए थे, जिस तरफ जाओ क्या पहाड़, क्या समंदर, क्या दरिया, हर तरह की नेमत से अल्लाह ने नवाजा। जरा उन मुल्कों से पूछिए जो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक कहते हैं कि जिनमें सिर्फ खुशकी है, उनको कोई समंदर का किनारा नहीं लगता। दुनिया की 70% से ज्यादा जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, वो उन मुल्कों के थ्रू होती है जिनको कोई ना कोई समंदर का किनारा लगता है, क्योंकि हैवी मशीनरी इंडस्ट्री वो सारी की सारी उसकी बुनियाद ही इस बात पर होती है कि जितना ज्यादा उसको आबी वसाइल मुयस्सर आए। अल्लाह ने वो नेमत भी हमें दी, इतनी नेमतें दी अल्लाह ने। फकफरत, उस बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री की, वो उस आजादी का मतलब ही ना समझ सके। अल्लाह ने उनको आजादी दी ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने की, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैरों को अपना फैशन बना लिया। अल्लाह ने उनको आजादी दी ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े पर अमल करने की। उन्होंने अपने अंदर जो गुलामात थे, जो उनकी इस्लाह करने वाले थे, उनके खिलाफ अपनी जुबानें खोल दी। अल्लाह ने उनको आजादी दी ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने की। उन्होंने गैरों की तकरीरें सुनकर के कुरान और सुन्नत के ऊपर ये एतराज़ात शुरू कर दी। अल्लाह ने उनको आजादी दी ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने की। उन्होंने ह्यूमन राइट्स, वेमन राइट्स के नाम पर जो अल्लाह उसके रसूल ने मर्द और औरत के लिए जो हुदूद रखी थी, उन्हीं को पामाल कर दिया। फकफरत, अल्लाह ने उनको आजादी दी ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने की कि रब एक है, झुकना उसके सामने है। उन्होंने पूरी कौम को पकड़ा, एक बोरी के अंदर बंद किया, मिस्कीन बकरी की तरह उन्होंने उनको IMF के सामने डाल दिया। कैसी आजादी है यार तुम्हारी, क्या मफहूम है तुम्हारा? वट हिंदुस्तान ठीक आसी, इतने नुकसान का मतलब क्या? वट हिंदुस्तान ठीक आसी, इतने नुकसान का मतलब क्या? जे ला इलाहा इल्लल्लाह पर अलग हुए थे, रंग की बुनियाद पर नफरतें, नस्ल की बुनियाद पर नफरतें, जुबान की बुनियाद पर नफरतें, सूबे की बुनियाद पर नफरतें। क्यों भाई, किस लिए अलग हुए वहां से? पाकिस्तान का रहने वाला हर शहरी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द औरत की जुबान पर एक सवाल, क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क लिया गया था? वो निजाम क्यों नहीं दिया? एक सूबे के ऊपर वडेरों ने, एक के ऊपर जागीरदारों ने, एक के ऊपर जिम्मेदारों ने कब्जा कर लिया, एक के ऊपर स्मगलरों ने कब्जा कर लिया, और अवामुन नास वो कलीमा गो जिनके बड़ों ने कुर्बानियां दी थी, वो भूख प्यास अफलास के ऊपर तरसते रह गए। और जिन्होंने अंग्रेजों की क़यामत पाकिस्तान से पहले नौकरी की थी, हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो मुजाहिद लड़ रहे थे, उनको बेच के, उनको पकड़वा के, उनकी मुखबरियां करके अंग्रेज से जमीनें ली थी। जब ऐसे हुक्मरान होंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से है? मेरे दोस्तों, बड़े दर्द दिल से आपसे अर्ज कर रहा हूं, यकीन माने जब से ये दो वाकयात हिंदुस्तान के अंदर पेश आए, एक जुमा वहां के मुसलमान अदा कर रहे हैं, हिंदू पुलिस वाला आके ठुड्डा मारता है मुसलमान को कि यहां सरेआम जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं, और दूसरा ये वाकया जब से पेश आया कि मुसलमान बच्चे तरावीह पढ़ रहे हैं, हिंदू दहशतगर्द उन पर आकर के हमला करते हैं। रब्बे काबा की कसम, तब से ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह का इतना बड़ा इनाम हमारे ऊपर, इतनी बड़ी नेमत हमें दे दी, और हमारे बड़ों ने कितना बड़ा फैसला लिया, कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने। कोई आसान होता है अपने प्यारों को अपने हाथों से गैरों के हवाले करना? कोई आसान होता है कि एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बच्ची को जहर खिलाए कि कोई हिंदू बनिया तुझ पर हमला ना कर दे? कोई आसान होता है? कोई आसान होता है कि मुसलमान बच्चियां अपने लाल बच्चों को लेके फसल में छुपे हिंदू दहशतगर्दों से बचने के लिए, और बच्चा रोए, मां उसका गला अपने हाथ से घूंढे
کہ تیرے رونے کی وجہ سے باقی سارے پکڑے جائیں؟ کوئی آسان ہے آزادی؟ میرے دوستوں آج ہم نے غداری کی، یقین مان لیجیے اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یار ہمارے ان عملوں کی، اس بددھیانتی کی، اس کرپشن کی، اس جھوٹ کی، اس فساد کی، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی، کیا بدبو نہیں جا رہی بات؟ جب مظلوموں کی آہیں اوپر جائیں گی تو کیا وہاں سے دعائیں آئیں گی؟ تو میرے دوستو یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا کی۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کے حضور جھکیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ جو ہوا سو ہوا، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف آتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو تھے تیرے آنکھیں انفعال۔ جب ایک دفعہ بندہ دل سے کہتا ہے اللہ اللہ معاف کر، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح اترتی ہے، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی۔ میں تو سو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آج اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، رجوع کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، معافی مانگنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے زندہ مردوں کو معاف فرمائے، مردوں عورتوں کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔